تو یہ ہے الحمدللہ نظریہ اہل سنت کا، جو علی پاک کا نظریہ۔ ہم علی کو ہی نہیں مانتے، علی کی بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ ہم قرآن اور اہل بیت کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی روایت دکھاؤ کہ علی پاک کے منہ پہ کسی نے علی پاک کو ابو بکر عمر پہ افضلیت دی ہو اور علی پاک نے چھوڑ دیا ہو، جاؤ لے کے آؤ۔ فکر ہے ہماری، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں خیر خواہی کے لیے۔ خدا مولا علی کی محبت بڑی چیز ہے، ذکر علی بڑی چیز ہے، لیکن اس وقت جب علی المرتضیٰ کا عقیدہ بھی اپنایا جائے، ان سے اللہ سوال تو مطلق ہوا ہے۔ تو علی پاک نے ہزاروں صحابہ میں سے ابو بکر کی پہلے کیوں نام لیا ہے؟ یہ سوال میرا ننگی تلوار ہے یاسین کے لیے۔ پھر عمر پاک کا نام کیوں لیا ہے؟ پھر بیٹے کو یہ شام میں الرحیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ ناظرین کرام، آج ہم ذاکر یاسین کا یہ جو ایک مکر ہے کہ جب پیش کیا گیا کہ علی المرتضیٰ کا یہ نظریہ ہے کہ ابو بکر عمر افضل ہیں، تو اب اس کا جواب وہ کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کوئی بڑا بھی یہ کہتا ہے کہ میں خود بڑا ہوں، تو علی المرتضیٰ نے عاجزی کے طور پر ابو بکر عمر کو افضل کہا۔ بالکل نہیں ہے، اور انہوں نے آگے جملہ کہا کہ مولا علی علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے، وہ تو کن کو افضل مان رہے ہیں؟ بھائی جو بڑا ہوتا ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے تھوڑا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، وہ تو مولا علی علیہ السلام تو اتنے بڑے ہیں، یہی ان کا بڑا ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی سارے بڑے ہیں، میں تو عام مسلمان ہوں۔ اگر یہ حکم لگائیں گے آپ تو میں بخاری مسلم کے انبار لگا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میرے سامنے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، یہ اس کا ایک جواب ہے اور فراڈ ہے۔ اور ساتھ یہ ایک اور چیز پیش کرتا کہتا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کوئی مجھے ان پر فضیلت نہ دے، تم سب دیتے ہو، تو کیوں دیتے ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قیاس مال فارق ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے محمد رسول اللہ، تو اس کا یہ نظریہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ افضل ہیں حضرت یونس علیہ السلام سے۔ تو یہاں علماء نے تعویل کی ہے کہ یہاں اس کا مفہوم یا تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے عاجزی کے طور پر یہ کہا، یا یہ ہے کہ ایسی فضیلت نہ دو جس میں ان کی توہین پائی جائے۔ جبکہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے ڈنکے کی چوٹ پہ بار بار یہ اعلان کیا کہ ابو بکر عمر افضل ہیں، ابو بکر عمر افضل ہیں، اور اس حضرت علی کے فرمان کی کسی نے تعویل نہیں کی، سنیوں نے، اہل سنت میں سے کسی نے تعویل نہیں کی، بلکہ اس کو دلیل بنایا، یعنی افضلیت کی اہل سنت نے علی المرتضیٰ شیر خدا کے اس ارشاد کو مستقل دلیل بنایا، اور علماء کرام نے یہاں تک کہا کہ یہ بات علی المرتضیٰ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور ہم ابو بکر عمر کی افضلیت کی قطعیت پر کچھ اور پیش نہ بھی کریں تو علی پاک ارشادات ہی کافی ہیں، تو کہاں وہ بات کہاں یہ بات؟ تو اس طرح کر کے اس نے علی المرتضیٰ شیر خدا کے رستے سے بغاوت کی ہے۔ یہ ہیں اصل میں باغی لوگ جو علی کو مانتے ہیں، علی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دن رات یہ ایک حدیث پیش کر رسول اللہ نے فرمایا میں قرآن اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، بالکل ہر مسلمان کے ساتھ آنکھوں پر رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، کون اس کا منکر ہے؟ لیکن عمل کرنے والا کون ہے اس پہ؟ عمل کرنے والے ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ اگر تم عمل کرتے تو ابو بکر عمر کو افضل کہتے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ابو بکر افضل ہے، اور علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں ابو بکر افضل ہیں۔ تم کس کی مانتے ہو؟ نہ قرآن کی نہ اہل بیت کی۔ اس وجہ سے اس روایت پر کہ میں قرآن اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، الحمدللہ عامل ہم ہیں، اس پر ہم عمل کرنے والے ہیں، ہم علی پاک کے باغی نہیں ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرات گرامی قدر، یہاں دو تین چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے میں بخاری شریف کی روایت پیش کرتا ہوں۔ یہ بار بار بخاری تو کرتا ہے صحابہ پہ تان کرنے کے لیے، لیکن اس کو علی پاک کا یہ نظریہ نظر نہیں آیا بخاری کے اندر، اگر نظر آیا تو فراڈ کر گیا، بطور عاجزی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر 3671 نمبر روایت ہے، 3671، 3671 نمبر، یہ نمبر یاد کر لیں، دل پہ لکھ لیں، 3671 نمبر بخاری کا۔ اب یہاں علی پاک کے شہزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا کرتے ہیں؟ اگر تو یہ سوال ہوتا نا، خاص یہ بات ہے قابل غور ہے، اگر یہ سوال کرتے نا کہ ابا جی آپ افضل ہیں سارے صحابہ سے، آپ افضل ہیں، تو پھر بات اور تھی، پھر علی پاک کہتے نہیں میں تو عام سا بندہ ہوں، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا عمر افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا عثمان افضل ہیں، یا کسی اور کا نام لیتے، پھر علی پاک یہ کہتے کہ نہیں وہ افضل ہیں میں نہیں ہوں، تو اور بات تھی۔
یہاں سوال مطلق ہوا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ سوال یہ کیا شہزادے نے، قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، یہاں کسی شخصیت کا نام لیا ہی نہیں محمد بن حنفیہ نے، تو پھر کیسے ذاکر یاسین کی ڈنڈی مار سکتا ہے کہ جناب انہوں نے عاجزی کے طور پہ کہا۔ سوال مطلق ہے، ابو جی رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سے بہتر خیر اخیر کون ہے، افضل کون ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں ذاکر یاسین سے کہ سوال تو مطلق ہوا ہے، تو علی پاک نے ہزاروں صحابہ میں سے ابو بکر کی پہلے کیوں نام لیا ہے؟ یہ سوال میرا ننگی تلوار ہے یاسین کے لیے۔ پھر عمر پاک کا نام کیوں لیا ہے؟ پھر بیٹے کو یہ شب میں اگر پھر سوال کروں گا تو کہہ دیں گے عثمان، تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ثم انت، پھر آپ، قال ما انا الا رجل من المسلمین، یہ ہے جب آپ کے بارے میں سوال ہوا تو پھر آپ نے عاجزی کا اظہار کیا۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے بعد مولا علی کی ہی شان ہے۔ اب یہاں یہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ علی پاک کا یہ کہنا کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، چونکہ جب اپنے بارے میں سوال ہوا تو کہا میں عام انسان ہوں، پہلے آپ کے بارے میں سوال نہیں ہوا، پہلے مسئلہ پوچھا گیا، عقیدہ پوچھا گیا، مطلق سوال ہوا۔ تو مطلق جب سوال کیا جائے تو پھر آپ کیوں کہتے کہ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں؟ سوال یہ ہوا کون افضل ہے، تو ہزاروں صحابہ میں سے یہ میرا سوال ہے، ہزاروں صحابہ میں سے مولا علی نے ابو بکر کے نام کیوں لیا؟ پھر یہاں ایک اور خاص بات ہے، کیا یہ اتفاقی بات ہے کہ ایک دفعہ یہ ایسا ہوا؟ کیا یہ سوال ایک دفعہ کیا؟ کیا علی پاک نے بغیر سوال کے اس نظریے کو بیان نہیں کیا؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا جو فضیلت دے گا مجھے ابو بکر عمر پر میں اسے کوڑے ماروں گا؟ اب یہ کہتا ہے دیکھو کس کو کوڑے مارے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سر عام یہ عقیدہ بیان کرتے تھے کہ علی پاک افضل ہے، یہ فراڈ ہے، 2 نمبری ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر افضل ہے، پھر عمر افضل ہے۔ یہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اگر کسی نے مولا علی کو افضل کہا ہے تو کسی خاص جہت سے یا آپ کے دور کی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک بھی روایت ایسی صحیح سری نہیں پیش کرتا ہے جن میں ابو بکر عمر کے مقابلے میں کہا گیا ہو۔ آپ دیکھیے یہ مجموعہ زوائد دیگر کتابوں کے اندر جب حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں امرنا خیرا من بقی ولم نعلو، کہ اب جو بھی باقی تھے ابو بکر عمر کے بعد ان میں سے ہم نے عثمان کو بنایا، تو ہم نے یعنی ابو بکر عمر کے بعد باقی لوگوں میں سے ہم نے افضل کو، خیر کو خلیفہ بنانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ عبداللہ بن مسعود تو عثمان غنی کو بھی حضرت مولا علی پہ افضل کہہ رہے ہیں، اور یہ ڈنڈی مارا جی عبداللہ بن مسعود تو سر عام علی پاک کو افضل کہتے تھے۔ تو بالکل میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی روایت دکھاؤ کہ علی پاک کے منہ پہ کسی نے علی پاک کو ابو بکر عمر پہ افضلیت دی ہو اور علی پاک نے چھوڑ دیا ہو، جاؤ لے کے آؤ۔ یعنی علی پاک کے منہ پہ کسی نے ابو بکر عمر کا نام لے کے افضلیت دی ہو تو پھر علی پاک نے چھوڑ دیا ہو تو لے کے آؤ، کوئی ایسا والا لے کے آؤ۔ تو لہٰذا یہ بالکل صریح فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ 2 نمبری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ علی پاک کے باغی ہیں، یہ بار بار حدیث تو پیش کریں گے ثقلین کہ قرآن اہل بیت قرآن، لیکن عمل کون کرے گا؟ بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیے جب قرآن یہ کہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو علی پاک کوئی کسی اور کو افضل کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کہے جنہوں نے پہلے قتال کے انفاق کیا، علی پاک کو نہیں پتا کہ سب سے پہلے قتال انفاق ابو بکر نے کیا؟ تو قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اس لیے یہ ہم صرف ماننے والے ہیں۔ پھر جب آپ کے منہ پہ کسی نے کہا نا کہ آپ بہترین ہیں، روایت آج معجم الاوسط کے اندر 3920 نمبر روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں دخلت علی علی فی بیتی، میں حضرت علی کے پاس حاضر ہوا تو قلت، تو میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، جب میں نے یہ کہا فقال مہلا، علی پاک نے کہا ٹھہر ذرا، آگے فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ افسوس ہے تم پر، الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، میں تجھے خبر دوں رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر ویحک یا ابا جحیفہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔ اب بتائیے جب کسی نے افضل کہا تو فوراً ابو بکر عمر کے کیوں نام لیا؟ اور اتنے انداز میں ابو بکر عمر علی پاک نے مختلف انداز سے بار بار کئی انداز سے ابو بکر عمر کے نام لیے، کسی اور کا کیوں نہیں لیا؟ تو لہٰذا یہ تعویل تب صحیح ہوتی جب علی پاک کے بارے میں سوال ہوتا یا ابو بکر عمر کا نام لیا ہوتا کہ وہ افضل ہیں یا آپ، پھر کہتے نہیں وہ افضل ہے، اور ایک دفعہ کا معاملہ ہوتا ہے اچانک
اتفاقیہ اور بات تھی. جب سوال ہوا مطلق ای الناس خیر بعد رسول اللہ، تو پھر اتنے صحابہ میں سے ابو بکر عمر کا نام لینا، پھر کوفے کے ممبر پر علی ممبر الکوفہ، پھر خطبوں کے اندر بغیر سوال کیے علی پاک نے کئی انداز سے بغیر سوال کیے. ابھی میں روایتیں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو ذاکر یاسین ہے یہ امام ذہبی کا بڑا نام لیتا ہے. تو امام ذہبی کا یہ فرمان جو آپ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ عنہ بالکوفۃ علی منبرها فی ملائی من الناس ایام خلافت ہی. علی پاک نے کوفے کے ممبر پر اپنے ایام خلافت میں لوگوں کے بڑے بڑے مجمع کے اندر یہ فرمایا ہے خیر هذه الامت بعد نبی ابو بکر و خیر بعد ابی بکر عمر لو شئت ان اسمی الثالثہ لسمیتہ وهذا متواتر عن علی. آپ فرماتے ہیں علی پاک نے مجمع کے اندر اپنے ایام خلافت میں کوفے کے ممبر پر بار بار کہا ہے خبردار ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں. اگر تم چاہو تو میں تیسرے کا نام لے سکتا ہوں. وہ کون ہے؟ عثمان ہے. فضائل الصحابہ کے اندر وہ روایت بھی موجود ہے. آپ نے تیسرے نمبر پر ایک عثمان کا نام بھی لیا. اور پھر امام ذہبی کہتے ہیں یہ تواتر سے ثابت ہے، یہ یقینی عقیدہ علی پاک کا، یہ یقین کے ساتھ ثابت ہے. یہ ایسے کوئی ٹوٹی پھوٹی روایتیں نہیں جیسے یہ پیش کر کے افضلیت ثابت کر رہا تھا. موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں، ضعیف روایتیں، فضائل بیان کر کے یہ افضلیت بیان کر رہا تھا. صحابہ پہ تان کر کے ظالم یہ افضلیت بیان کر رہا تھا. اس طرح نہیں، یہ علی پاک کا نظریہ نہیں، یہ بغاوت ہے علی پاک سے. اس لیے آج یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، زیادہ ذکر علی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم علی پاک کو راضی کر لیں گے. نہ، زیادہ ذکر علی سے علی راضی نہیں ہوں گے جب تک علی کا نظریہ نہیں مانا جائے گا. ہم اگر تھوڑا بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ہم نے دفاع کرنا ہوتا ہے حضور کے صحابہ کا، علی پاک کے طریقہ اپنانا ہوتا ہے. ہم علی پاک کے طریقے پہ ہیں. علی پاک نے خود دفاع کیا ہے اور رسول اللہ نے دفاع کیا ہے صحابہ کرام کا. تو ہم علی پاک کے مشن کو چلائے ہوئے ہیں. ہم پر علی پاک راضی ہیں. ہم اگرچہ تھوڑا بھی ان کا ذکر کرتے اس لیے کہ ہم ان کا مشن اپنائے ہوئے ہیں. اگر کچھ زیادہ بھی علی کر لے لیکن علی پاک کا باغی ہو، علی پاک کو تو مانتا ہو، علی پاک کی نہ مانے، تو کیا علی پاک کو راضی کر لے گا؟ لہذا ایک خاص پوائنٹ یہاں ایک عرض کر دوں کہ لوگ یہ تو فکر مند رہتے ہیں کہیں ہمارے دل میں علی کا بغض نہ آ جائے، لیکن اس بات میں کیوں فکر مند نہیں رہتے کہیں ہم علی کی محبت میں حدیں نہ کراس کر جائیں، غالی نہ ہو جائیں، ہلاکت زدہ نہ ہو جائیں. یعنی علی پاک نے خود کہا کہ مجھے گھٹانے والا بھی بدبخت ہے اور بڑھانے والا بھی بدبخت ہے. آپ گھٹانے سے تو ڈرتے ہو، بڑھنے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ بڑھنے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم کہیں بڑھ تو نہیں گئے، کہیں ہم نے علی پاک کو تو کراس نہیں کر دیا، قرآن کو کراس تو نہیں کر لیا. لہٰذا اپنی محبت علی پاک سے قرآن و سنت والی رکھو، ایسی محبت قبول ہوگی. لہذا ذاکر یاسین صاحب آنکھیں بند کر لینے سے کام نہیں چلتا کبوتر کی طرح. آپ نے آنکھیں بند کر لی علی پاک کے فیصلے کے سامنے، آنکھیں بند کر لی ہیں. اس طرح نہیں، کوئی ایک بار کا معاملہ نہیں، اتفاقی مطلق سوال ہوا تھا اور بار بار علی پاک. یہ دیکھ، یہ فضائل الصحابہ کے اندر الفاظ ہیں سمیت علی وہو یخطب علی المنبر. ہم نے علی پاک کو سنا وہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، بغیر سوال کیے بھی یہ عقیدہ بیان کرتے تھے. اسی طرح خاطبنا علی یومن، علی پاک نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا، خطبہ یہ فرمایا. پھر آپ خود کہتے تھے الا اخبرکم. لیکن الا ان حرف تاکید، خبردار، الا ان خیر ھذ الامت بعد نبی ابو بکر ثم عمر. تو اس انداز سے علی پاک نے بار بار اس چیز کا آپ نے بیان کیا. اور میں فضائل الصحابہ سے بس آپ کی خدمت میں ایک دو روایت پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ روایت یہ کئی دفعہ آئی ہے الا ان کے الفاظ کے ساتھ، الا اخبرو کے ساتھ علی پاک نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اور پھر یہاں ایک روایت ہے جس میں آپ کہتے ہیں شک کی کوئی نہیں ہے اور اس کی سند حسن ہے. یہ 533 نمبر روایت ہے فضائل الصحابہ کی، حسن سند کے ساتھ، اسناد حسن. اچھا، یہاں عبد خیر سوال کرتے ہیں قلت لعلی من خیر الناس بعد النبی قال الذی لا نشک فیہ والحمدللہ. علی پاک نے کہا ہمیں شک کی کوئی نہیں ہے الحمدللہ، ہمیں شک کی نہیں الحمدللہ ابو بکر. ثم من الذی لا نشک فیہ والحمدللہ عمر. یہ انداز علی پاک ہے. یہ کہتا ہے دیکھو جی وہ افضل بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں افضل ہوں. بے شک یہ اپنی جگہ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہر جگہ یہ بات نہیں مولوی صاحب چلے گی. وہاں چلے گی جہاں کوئی اس کے علاوہ قرینہ یا دلائل نہ پائے جائیں. جب یہاں قطعیت ثابت ہے، تواتر ثابت ہے اور پوری سنیت نے اس کا مفہوم یہی سمجھا. علی پاک نے کئی انداز میں بار بار اس نظریے کو بیان کیا. ایک اور روایت ہے 430 نمبر پہ
یہاں محمد بن حنفیہ کی وہی روایت ہے کئی الفاظ کے ساتھ، قلت لعلی من افضل حاضر الامت بعد نبیہا، کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں افضل کون ہے؟ قال، مولا نے فرمایا سبحان اللہ یا بنیا، سبحان اللہ یا بنیا، یہ حیرانگی کے لیے، تعجب کے لیے، تو میرا بیٹا ہے تجھے پتہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر، میرے بیٹے وہ ابو بکر ہیں۔ تو اس انداز سے یہ فضائل الصحابہ کے اندر بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ علی پاک نے بار بار الا منبر الکوفہ الا اخبرکم الا ان خیر ھذ الامۃ بعد نبی، اس انداز میں بار بار اس عقیدوں کو بیان کیا۔ اور بخاری شریف کے اندر بھی میں نے عرض کیا کہ مطلق سوال ہوا تھا کہ لوگوں میں سے کون افضل ہے، تو آپ نے اتنے صحابہ میں سے صرف ابو بکر عمر کا نام کیوں لیا؟ تو یہ ہے الحمدللہ نظریہ اہل سنت کا، جو علی پاک کا نظریہ۔ ہم علی کو ہی نہیں مانتے، علی کی بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ ہم قرآن اور اہل بیت کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، یہ دعوت فکر ہے ہماری، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں خیر خواہی کے لیے۔ خود مولا علی کی محبت بڑی چیز ہے، ذکر علی بڑی چیز ہے، لیکن اس وقت جب علی المرتضیٰ کا عقیدہ بھی اپنایا جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو علی کو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور علی کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔